الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاته في ثوب النجس الكل أحب من صلاته عريانا ولو وجد ما يستر بعد العورات وجب استعماله ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل القبل وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة وتزيد عليه الأمة البطن والظهر ظهر ہاتھ زبر ظهر وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها وكشف ربع عضو. صبر کریں پڑھیے نا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ ستر عورت کا مسئلہ چل رہا ہے اور نماز پڑھنی شخص کی سارے نجس کپڑے میں احب ہے اس کے نماز پڑھنے سے ننگے. کپڑا ہے لیکن سارا نجس ہے. ہوں ایک صورت ہے کہ بھی انہوں اختیار ہے کل پڑھ چکے ہو ننگیاں پڑھے تاں بھی ٹھیک ہے کپڑا پا کے پڑھے تاں بھی ٹھیک ہے تے احب ہے کہ کپڑا پا کے پڑھے. سنیں باوجہ اس شے کے جس کو ہم نے بیان کیا ہے او تھلے ویکھو وجہ کیڑی یعنی لانا اس کا رکوع کو اور سجود کو اور ستر عورت کو. اگر کپڑے پاک پہن کر نماز پڑھے گا تو ستر عورت بھی ہے رکوع سجود پورے ہو جائیں گے اور اگر ننگے پڑھے گا تو پھر اس میں افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے تو وہ ساری باتیں رہ جائیں گی. ستر عورت بھی رہ گیا رکوع سجود بھی رہ گئے. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی. تنبیہ فرمایا ہے درایا میں اگر ڈانپا اس نے اپنی عورت کو, عورت مراد ناف تو گوڈیاں تک ہو, اگر ڈانپا اس نے اپنی عورت کو میتا غیر مدبوغ کی جلد کے ساتھ, چمڑا سی میتا دا جن دی دباغت اجے کو نہیں ہوئی انہیں ولیٹ لیا, ولیٹ کے انہیں کی کیتا نماز پڑھی. وصلی فیہ اور نماز پڑھی اس میں تو نہیں جائز نماز اس کی. یہ نماز اچھا جی. پچھلا کپڑا سارا گندا برخلاف ثوب متنجس کے. اس لیے وجہ کی ہے فرق کی ہے فرق اس لیے کہ نجاست چمڑے کی اغلظ ہے زیادہ سخت ہے اس دلیل کے ساتھ کہ چمڑے کی نجاست نہیں زائل ہوتی دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ ان دی باقاعدہ دباغت کرنی پیندی ہے برخلاف کپڑے کی نجاست کے. کپڑا 3 باری دھوو تے لیکن بابری سوال کر رہے ہیں اس جو درایا والی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں نظر ہے اس میں اس لیے کہ جلد پاک ہو جاتی ہے اس شے کے ساتھ جو آسان ہے اس کے دھونے سے. کپڑا تے دھونا پیندا ہے تے جلد مثل اس کی تشمیس کے انہوں دھوپے رکھ دیو تے دباغت ہو جاندی ہے اور خشک ہو جانا اس کا ہوا کے ساتھ یہ بھی اس کی تے دھونے نالوں آسان ہے دھونے نالوں یہ باوے نہ کیتی ہیں دے وچ نظر. علامہ طہطاوی فرماتے ہیں کہ اس نظر میں پھر نظر ہے
اس نظر میں پھر نظر ہے اوے وے اس لیے کہ دھونا آسان ہے 2 منٹ دا کام ہے تشمیس سے یہ تو دھوپے سکانا ہے کنے دن کہ کوئی نہیں رطوبتاں سکڑ گیا تے ہوئے گا تو لمبا کام ہے اور رکھنا اس کا ہوا میں یہ بھی چنگے ٹائم لگنا ہے اس لیے کہ نہیں مراد مطلق تشمیس اور مطلق رکھنا بھی صرف دھوپے رکھ کے چوگلو پاک کو دباغت ہو گئی ہے صرف ہوا لگی ذرا کوئی دباغت ہو گئی نہیں ٹائم لگنا بچ رطوبتاں ختم ہونیاں نے تو تاں ہونی بلکہ یہ دونوں کیڑا تشمیس بھی تے ہوا میں رکھنا بھی بلکہ دونوں مقید ہیں بدبو اور فساد کے ازالے کے ساتھ بدبو اور فساد کے ازالے کے ساتھ اور کبھی گھیرتے ہیں یہ دن کامل کو اور اکثر کو کدے گرمی ہار دی چنگی دھوپ ہوئے تو صبح تو شام تک گزارا ہو جاتا ہے کدے کدے موسم ٹھنڈا ہوئے تو کنے کنے دن دھوپے رکھو تو تاں جا کے اندر رطوبتاں مرن گئے برخلاف دھونے کے دھونے دا منٹ دا کام ہے جی آندھے نے فتح عمل تلیاں مل چلو جی واپس چلو جی اور اگر پائے مولوی حمزہ وہ شے کہ ڈانپے بعض عورت کو گوڈیاں تو تناف تو گوڈیاں تک سارا کپڑا نہیں کچھ ہے تو ہون پہلو کیڑی شے کجے گوڈے نال کپڑا وال لوے واجب ہے یعنی لازم ہے استعمال کرنا اس کا یعنی ستر کرنا اس کے ساتھ جنہ بھی ملیا ان نال ستر کرے اور ڈانپے قبل اور دوبر کو مثلا کچھا مل گیا نکا جا تے پا لوے جی کیونکہ اذ لم یستر الا قدرہما جب کہ نہ ستر کرے وہ کپڑا مگر ان دونوں کی قدر کو بھی اینا کو لبا ہے تین دنوں قبل دوبر کا دل لبے پس اگر نہ ستر کرے مگر ان دو میں سے ایک کو اگلا حصہ یا پچھلا تو بعض نے کہا ہے کہ ستر کرے دوبر کا سمجھے آپ کس کا دوبر کا اس لیے کہ وہ افحش ہے رکوع اور سجدے کی حالت میں کہ رکوع تے سجدے وچوں نے کھل جانا ہے جی ساری ہر شے نے اس واسطے کہ کپڑا اتھے رکھے جی اور بعض نے کہا ہے کہ ستر کرے قبل کا اس لیے کہ استقبال کر رہے اس کے ساتھ قبلے کا سنیں جی اے دلیلہ اپنی اپنی دلیل جی اور اس لیے کہ نہیں ستر نہیں پردہ کرتا اپنے غیر کے ساتھ قبل یعنی اگلی شرمگاہ ان دے ہوتے اور کوئی پردہ کوئی نہیں اور دوبر وہ تو چھپی ہوئی ہے الیاتین کے ساتھ الیا جیسے تے تشریف فرماؤ جڑے گوشت ہوتے اے الیاتین نے جی تو دوبر جو ہے وہ ان کے ساتھ چھپی ہوئی ہے اور اگلی شرمگاہ چھپی ہوئی نہیں ہے جی لیکن بابری کہندے نے کہ اس میں غور و فکر ہے اس دلیل ہوتے اس لیے کہ اگلی شرمگاہ بھی چھپ سکتی ہے فاخ زین کے ساتھ کس کے ساتھ پٹاں دے بچ دے دے اس نوں اور رکھنا یدین کا ان کے اوپر تو دو میں ہاتھ اتے نہ بننے تھلے رکھے تو شرمگاہ کجی جائے گی اے دیکھو نا پچھلے گل کر دے نا بابے بھی انج ہو سکتا ہے انج ہو سکتا ہے تو یہ نہیں حق دے میں نال شرارت کرنے پیا گل کرنے پہ حق حاصل ہے جی بھی آکھنے دا جی اچھا جی توجہ واپس چلو اولے انہو افحشو اور دبر کالا فی الدر تعلیل بھی کپڑا اینا بھی ایک شے کج سکتا ہے یہ جی دلیل دیتی ہے تعلیل فائدہ دیتی ہے کہ اگر نماز پڑھے اشارے کے ساتھ تو متعین ہوگا قبل کا ستر پھر بعد اس کے فخذ یعنی ترتیب انجے بھی پہلے دوبر کجے جے کپڑا وڈا ہے تو پھر قبل تو پھر اس تو بعد پٹ تو جے او عورت ہے تو پھر عورت کا پیٹ اور اس کی پشت اس کے بعد گھٹنے سنیں
پھر باقی برابری پر ہے جیسا کہ سکبل انہر میں ہے وغیرہ میں۔ بعض نے کہا ہے کہ ڈانپے قبل کالا فی النہر، ظاہر یہ ہے کہ خلاف اولویت میں ہے، بھئی قبل یا دوبر کیڑی شے کجے، ایک جواز وچ اختلاف نہیں بلکہ اولویت میں اختلاف ہے۔ سنیو گل ایشا بس وفیہ تأمل، یعنی تعلیل ثانی جڑی ہے نا، بے قبل نالو قبلے دا منہ، قبلے والے پاسے منہ تے استقبال قبلہ ہو رہا تاں واسطے، تے چونکہ دوبر جڑی ہے نا وہ کجی جاندی ہے تے یہ کجیا نہیں جاندا، تو کہندے نہیں بھی کجی جا سکتی ہے، ہاتھ رکھنا فاخذین کے درمیان، اس لیے ثانی دلیل پر تأمل ہے جی۔ اچھا جی، او لأنہ یستتر بالفاخذین، ممکن ہے یہ کہ کہا جائے معنی اس کے ہونے کا اور شرمگاہ اگلی کہ نہیں پردے میں ہوتی اپنے غیر کے ساتھ، یہ کہ نہیں ستر کرتی اب بغیر مشقت کے، دوبر تو بغیر مشقت کے الیتین کے درمیان ہے نا کہ وچ کرنی پیندی ہے، لیکن اگلی شرمگاہ تے پٹا وچ دینا پینا تو وچ قابو ہونا ہے نا، یعنی مشقت کے بغیر، اور پردہ کرنا اس کا فاخذین کے ساتھ اس میں تنگی ہے، اور دوجہ ہے کہ ہاتھ اتے دی بجائے ایتھے رکھو، اور پردہ کرنا قبل کا یدین کے ساتھ فوت کر دیتا ہے دوسری عبادت کو، او کیڑی، اور وہ رکھنا دونوں ہاتھوں کا قیام کی حالت میں، جی حالت قیام حکمی، وہ جڑا بہ کے پڑھ رہے ہیں کتھے بے تحت سرا، سنیں بے ان دے وچ اے مسئلہ ہے بے، لہذا جڑی دلیل دیتی سی نا کندے اتے بے قبل نو کجے، او دلیل ٹلی کر دیتی نے بھی دوبر نو کجے، اے جڑا نا اے بجڑا نا بڑے ایک بنا بھئی اے جڑا نا اپنا قبل کو رانوں میں دبائیں یہ بھی مشکل ہے، ہاتھ رکھیں دوسری عبادت فوت ہو جاتی، سنیں اے وجہ ہے جی۔ لہذا ان دا مطلب پھر یہ بھی کہ کی کرے قبل نو کجے، کیونکہ ان دے وچ ایک عبادت ہتھالی فوت ہوئے دی یا فاخذین میں مشقت ہے، اس لیے اگر کپڑا تھوڑا ہے تو قبل پر رکھے جی، اس دے مطابق یہ ہے جی جی دلیل ہے دیتی نے جی۔ اچھا جی توجہ مسئلہ، اور مندوب ہے ننگے کی نماز بیٹھ کر اشارے کے ساتھ، بہ کے نا لمبے کرنے والا ہو اپنے پاؤں قبلے کی طرف، لتاں دو میں پچھلی شرمگاہ بھی زمین تے ٹک گئی تے اگلی شرمگاہ پٹا میں آ گئی، با وجہ اس شے کے جو اس میں ہے، یعنی سطر، سمجھ آ گیا جی، اس حالت میں سطر زیادہ ہے۔ پس اگر ہن سنیں جی، پس اگر نماز پڑھی ننگے نے کھڑے ہو کر اشارے کے ساتھ، وہ تو پہلی صورت ہے نا، کھڑے ہو کے اشارہ بھی سر دا اشارہ تھوڑا جا پہلو کرنا ہے، رکوع دا پھر تھوڑا سجدے تھوڑا نیواں کرنا ہے، رکوع نہیں جانا، اشارے سر نال ہی۔ اچھا جی، یا کھڑے ہو کر لانے والا ہے رکوع اور سجود کو، یا کھلو کے پڑھی تے پورے رکوع سجود نال پڑھی، عرشہ پہ ہی کھلے جو ہوئے تو صحہ کیے، یہ بھی صحیح ہے، کیوں؟ با وجہ لانے اس کے ارکان کے ساتھ، پس میلان کرے ان دو میں سے جس کی طرف چاہے، اور افضل اول ہے بہ کے پیر لمبے کر کے، اور اگر نماز پڑھی ننگے، نماز پڑھی اس نے دراں حالے کے ننگا تھا، دراں حالے کے بھولنے والا تھا ساتر کو، تے بعد وچ کپڑا یاد آ گیا تے نماز پڑھ چکا ہے، اختلاف کیا گیا نماز کی صحت میں بھی اے ہوئی ہے کہ نہیں، ہوگی تو فابیہ، نہیں ہوئی تو لٹانی پینی ہے، سنیں ہی۔ اچھا جی تھلے ویکھو دھیان کرو وے، مادن رجلہ نحو القبلۃ، مادن رجلہ نحو القبلۃ، یہ وہ ہے جو ذخیرہ میں ہے، سمجھائیے جی بس، اور منیت المصلی میں یہ ہے جڑا پڑھیا جی پچھلے سال
کہ بیٹھے جیسا کہ بیٹھتا ہے کس میں نماز میں حالت تشہد میں انج بوے اور اس پر پس مختلف ہے اس میں حال رجال کا اور عورت کا کیونکہ مرد بہندا ہے کھبا پیر بچھا کے سجا کھڑا کر کے عورت بہندی ہے الیا تین اتے تے پیر باہر کڈ کے ظاہر ہے اگر وہ بھی ننگی تو اس بھی نماز پڑھنی تو یہ مطلب پھر انج اختلاف ہو جائے گا تو ایک طریقہ ہے بھی لتاں لمیاں کر کے مرد ہوئے یا عورت ہوئے اچھا جی قال فی البحر مطلب ہے ننگی حالت ہے تو نماز نہیں چھوڑنی کی کرنی ہے پڑھنی ہے قال فی البحر اور وہ شے جو ظاہر ہے والذی یظہر ترجیح اس کی اور وہ یہ کہ اولا ہے او کیڑی بے اس لیے کہ حاصل ہے اس کے ساتھ مبالغے سے سطر میں وہ کہ نہیں حاصل دوسری آیت کے ساتھ باوجود خالی ہونے اس کے اس فعل سے جو نہیں اولا او کیڑا ہے وہ لمبا کرنا اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف بغیر ضرورت کے انہاں کہ بھی اے نہیں بہ کے اشارے نال پڑے تو پیر پیچھا کر کے اے ٹھیک ہے وہ خلاف اولویت میں ہے خلاف مختلف بھی ہر ایک نے اپنی دلیل دیتی اچھا جی اگر نماز پڑھی آ رہی نہ پل کے باقی رہ گیا ہے امر رابع ذکر کیا اس کو بحر اور نہر میں ملتقل بحار سے اور وہ نماز پڑھنا بیٹھ کر رکوع سجود پورے کر کے اے چوتھی صورت آ گئی ایک دین میں لتاں لمیاں کر کے ایک بہ کے تشہد دی حالت وچ اشارے نال تے چوتھی ہے بہ کے رکوع سجود نال تے ایک ہے کھلو کے اشارے نال تے ایک ہے کہ کھلو کے رکوع سجود کر کے تے چار ہو گئیاں سنیو گل ایشا بس اچھا جی ہن شرمگاہ کنی ہے شرمگاہ ذرا دھیان کرے جی اور رجل کی عورت رجل حر ہو یا رجل کے ساتھ رق ہو یعنی غلام ہوئے حر ہوئے یا مرد دی شرمگاہ برابر ہے عورتاں میں جو لونڈی تو حرہ دی فرق ہے شرمگاہ وہ جگہ ہے جو ناف کے درمیان سے گھٹنے کے منتہا تک ہے ظاہر الروایہ میں اے گوڈے دے تھلے گھڑی ہے ایک چونی ہے نا ہاتھ لا کے چونی تھلے بھی ہڈی ہے یہ ہڈی ہے نا یہ وچ داخل ہے نہیں اتوں تک ویکھن والا آ کے بھی گوڈے کجے نے کی آ کے گوڈے کجے نے میں بین سورہ تھلے شرح پڑھ لوں پھر میں اگلے بس چلیے پیڑے پہ یعنی ماں بین سورہ سے مراد کلی ناف ہی نہیں یعنی وہ جگہ کے محاذی ہے اس کو جوانب سے چواں پاسے ہوں مدہ صرف اگلے پاسوں تو نہیں کجی ہوئے تو باقی عرشے ننگی بچ پھیرے ہوں اور بعض نے کہا ہے کہ ابتدا اس کی سرہ سے ہے ابتدا ناف کھڑوں ہیں بعض نے کہا ہے کہ بال اگنے کی جگہ سے ہے بے ناف تو تھلے وہ اگلے پاسے نا اگر شرح ساری رہندی ہے نا ظاہر روایہ میں یہی ہے ایک روتلا پورا کر لو نا بے اے جڑے نا کی کرے ہو بے گھٹنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک بابجا قبو اس کے ظہور کے بے اینی جگہ کدے ننگی ہوئے تو جیب لگ دی ہے اور بند کرنا نظروں کا ان سے لغت میں جی بے غد الابصار لقبح ظہورها اور بند کرنا نظر میں ان سے فی اللغت اور شریعت میں وہ لغت میں کہتے ہیں کہ وہ جگہ جس کو بندہ دیکھے تو فوراً نظر بند کر لے تو شریعت میں کیا ہے اور شریعت میں وہ جگہ کہ فرض کیا گیا سطر اس کا مرد واسطے ہور لونڈی واسطے ہور تے حرہ واسطے ہور سنے ہی ایشا پاسے تے اگلا بھی پڑھ لی پھر شرح پڑھ دیں دوبارہ توجہ کریں یار اور حد اس کی اے مرد واسطے
حد بیان کی اس کی شارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ساتھ کہ رجل کی عورت وہ جگہ ہے جو اس کی ناف کے درمیان سے گھٹنے سمیت ہو، اور ایتھے ہن گھٹنے تک بھی ہوئے تے بھی الہ ہے نا بھی غایت مغیہ وچ داخل ہے کہ نہیں، لیکن دوجی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ کہ گھٹنا عورت سے ہے، اے دوجی حدیث وکھری ہے، لہذا وچ داخل ہو گیا، کی ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ ان دی ہن شرح پڑھو او پچھوں بھئی سارے چواں پاسوں ساری جگہ کجنی ہے، گوڈیاں دے تھلے تک کو ایک ہی ہے مرد دی شرمگاہ ہے تے کپڑا ہوئے تے اینا کجنا ہوں دے واسطے فرض ہے، کجنا فرض ہے، کپڑا ہوئے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کریں۔ اور لفظ رجل میں کس میں آکھے نا بھی رجل کی شرمگاہ، کس کی؟ لفظ رجل میں اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ سبیج نہیں اس طرح، سبیج فرمایا سراج میں کہ صغیر جدن، اے 3-4 سال دا کی 3-4 سال دا، توجہ کرے جی، صغیر جدن، صغیرہ نہیں صغیر جدن نہیں ہے اس کے لیے عورت ننگا پیا پھرے 3-4 سال دا بچہ ہوں دی کوئی شرمگاہ نہیں، اور نہیں کوئی حرج نظر کرنے کے ساتھ اس کی شرمگاہ کی طرف، اور اس کو مس کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور کتھوں مسئلہ بنے اے ویکھو دلیل سنو بھی مسئلہ کتھوں بنے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لے لیا کرتے تھے امام حسن پاک امام حسین پاک کے ذکر کا ان دونوں کے بچپنے میں، سمجھ آئے جی بھی اس جگہ تے سرکار بوسہ دیندے سن، ایتھوں مسئلے بنے جی، ایتھوں بھی ان دی شرمگاہ نہیں بھی ایویں جی میں منہ چومے ہے، تے ایک کتھوں مسئلہ بنے اس سرکار دے فعل کولوں جی، ان دے وچ حسنین دی شان بھی سبحان اللہ۔ اور سرکار پکڑتے تھے 2 میں سے ایک سے اس کے ذکر کو، اور سرکار کھینچتے اس کو اور بچہ ہنستا، سمجھائیے جی پکڑ کے، تو دیکھو نا بھی اے ہن جڑا نا سرکار اس طرح کیتا ہے، اگر والد یا نانا دادا چھوٹے بچے نال اس طرح کرے تو اینو شرارت نہیں آکھنا، اے حدیث پاک وچ موجود ہے، تو سمجھ آؤندی پئی کہ کوئی نہیں پائی ہیں، اے شریعت بندی پئی ہے بھی ایتھوں ثابت ہویا بھی اے چھوٹے دی شرمگاہ نہیں، وہ ایویں جویں اندی انگلی پکڑی ہے، جویں اندی اے سونے دے فعل کولے سارا کوئی ثابت ہو گیا بھی اے شرمگاہ نہیں۔ قضا فی الفتاوی، فتاوی ظہیریہ ہے جی، سنیں ایشا بس تے ایشا بس ایک گل اگے، اور باہر میں ہے ظہیریہ سے، اور ہن مسئلہ سمجھا جائے، اور حکم شرمگاہ کا اے ناف تو گوڈے تک جڑی مرد دی شرمگاہ ہے ساری برابر ہے یا ان دے وچ کچھ فرق ہے، اور حکم عورت کا گھٹنے میں اخف ہے اس سے فخذ میں، گوڈا بھی شرمگاہ وچ داخل ہے، گوڈا شرمگاہ ہونے وچ پٹ نالوں تھوڑا ہلکا ہے، ثمرہ اس کا یہ ہے کہ اگر دیکھا اس نے اپنے ہن سنیا جے مسئلے، اے بڑا اہم مسئلہ آ رہا ہے جی بھی جس قسم دا کرتوت ویکھو اوویں دی گرفت کرو، اسی مستحباں تے قتل کر دینے تو فرضاں تے ہس پینے ہیں جی، اور ثمرہ اس کا یہ ہے اگر دیکھے اپنے غیر کو مکشوف الرکبہ کہ ہوندا پٹ کجے نے، انکار کرے اس پر نرمی کے ساتھ اور نہ جھگڑا کرے اس سے، ان الحا اگر وہ آگے سے
الحاح چل اپنا کام کر دوں. سنے بھی اگر وہ جھگڑا کرے نا اس سے تو اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرے, نرمی سے کہ بھائی گوڈے کج لگ. سنے وہ دیکھ لو وہ لوگوں چ الحاح پیچھے پہ جانا ہوا کہ چل اپنا کام کر دوں. کنی بار گزرا جو لفظ. اور اگر دیکھے کسی کو, اس کو غیر کو, مکشوف الفخذ, انکار کرے اس پر کس کے ساتھ, عنف نرمی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نرمی کے ساتھ. نرمی کے ساتھ. بے اونا او بے رفق سی, عنف تھوڑا سختی نہ, او رفق نرمی, عنف تھوڑا سخت. اور بھائی پٹکا جا اپنے. اور نہ مارے اس کو اگر وہ الحاح کرے, اگر اگوں کو گڑبڑ کرے تو مارے نہ. اور اگر دیکھے اس کو مکشوف السوءت کہ عرش لنگ لا دیتا سو, تے حکم کرے اس کو اس کے پردے کے ساتھ, اور نال ہی ادب سکھائے اس کو اس پر. اگر وہ کوں کوں کرے تے دو ٹھوک بھی دے وے. پھر اگر اگوں کچھ گڑبڑ کرے تو انہوں دو کتے اور جینے جو گا ہوئے تھا. اور اگر دیکھے اس کو کہ وہ مکشوف ہے ما بین سرات الا لعانات, ناف تو آنا تک جڑی بال مننے والی جگہ ہے ایک کھلی ہے, انکار کرے اس پر رفق نرمی کے ساتھ, اور جھگڑا کرے اس سے اگر وہ جھگڑا کرے, اور نہ ادب سکھائے اس کو. نہ او ذرا تو تعدیباً پڑھیا ہے کہ ادب بھی ہے بھی, ادب سکھانا دے بھی ابھی دو ٹھوکڑیاں نے, اے ادب ہے جی اتنے. کیونکہ یہ مجتہد فی ہے بھئی, یہ اوپر والی جگہ جو ہے یہ ناف سے نیچے بھی, یہ جو ہے نا بھی سطر میں داخل ہے کہ نہیں, اس میں اختلاف ہے. باوجہ قول باب فضلی کے کہ بے شک یہ نہیں ہے شرمگاہ, باوجہ تعامل عمال کے اس کے زہر کرنے کے ساتھ. نہ تسی پنڈا چ رہے نہ تسی شہرہ چ رہے, پتہ نہیں کتنے رہے. آج اس لیے منجی لگتی ہے نا, لگوٹا کسیا ہوندہ نے تو ٹلک کے تھلے ٹر جاندہ ناف تو, چپا چپا ہر پاسوں زمین نظر آندی ہے. جی میں تھلے والی زمین نظر آندی ہے, میں جٹ دی بھی نظر آندی ہے. تو باب فضلی یہ گل آکھے کہ عمال کی مجبوری ہے کہ قمیض لتھی ہوندی, چادر بدی تو تھلے شلوار بدی, اٹھی لگ گئی ہے. اس واسطے بھی یہ عورت میں داخل نہیں. کیڑی جگہ؟ ناف تو تھلے پیروں تک نہ لگے جائیں جی بھی, تھوڑی جی جڑی جگہ ہیں جی. جی اے بھائی اگرچہ یہ ضعیف ہے چونکہ مجتہد فی ہو گیا مسئلہ, اس واسطے مجتہد فی وجہ ڈانگا نہیں چھکی دیا, گزارا کری دیں. کوئی سمجھ آئی جی گل دی کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ انہیں مسئلے نے جو سیکھنا چاہتا کبھی گرفت کرنے واسطے بھی کچھ چاہیے بندہ قصور کے ہو جائے, بندہ قصور کے ہو جائے جی. قصور مستحب چھٹیا ہے تو کٹ دیو, تے فرض رہ گیا تک پتر کوئی گل نہیں. اسی انج دی اج کل مکتی اے جڑے جنا فضلی محمد بن فضل ابو بکر فضلی الکماری علامہ کبیر, فقہ پڑھی انہوں نے ابو محمد سبز مونی کے پاس, اور ان سے فقہ پڑھی ہے قاضی ابو علی نصفی نے, اور امام حاکم عبد الرحمن الکاتب نے. امام حاکم نے تاریخ نیساپور میں وارد نیساپور واقام بہا متفقہن, پھر قدمہ حاجن فحدث بہا, اتھے بھی جا کے حدیث پڑھا دے رہے. تے وکاتب بخارا وعقد لہو مجلس الاملاء, ان کی تصانیف سے ہے فوائد ابی بکر, انہوں نے کتاب ہے کیڑی؟ فوائد ابی بکر, اے باب فضلی دی کتاب ہے جی, فوائد ابی بکر. 381 ہجری وچ فوت ہوئے نے, 381 ہجری وچ جی. اے 2 سال ہو گئے نے. کیا کون ہن 385 ہے نا. کیوں میں بابا کتب دینا. اچھا جی واپس چلو. اول قبح ظہورہا, ایسی نا بے پس یہ عورت سے ہے, اور وہ نقص ہے
بے کبو دا مطلب ہوتا نقص کبو عیب سارے ایک لفظ نے جی. اچھا جی او شریعت نے حد بیان کیتی لا رکبہ تے ہے کی لا رکبت ہے گوڈیاں تک. وجہ استدلال اس سے یہ ہے کہ گوڈے کے میں داخل ہوئے یہ کہ کلمہ الہ غایت کے لیے رکبہ غایت ہے اور غایت کبھی داخل ہوتی ہے کس میں مغیہ میں پچھلا اور کبھی خارج ہوتی ہے اور چونکہ جگہ جگہ احتیاط کی ہے پس حکم کیا ہم نے گھٹنوں کے دخول کا احتیاطاً اور اس لیے کہ غایت داخل ہوتی ہے مغیہ میں الہ کے ساتھ جیسا کہ آیت الوضو میں ہے کہ کوئی نہیں ہے شاباش جی آندے نہیں یہ قطع نظر کرتے ہوئے اس سے جو لیا گیا دوسری حدیث سے اور دوسری حدیث بھی ہے وے کہندے نے اس تو قطع نظر کرو تو پھر بھی اتنے گوڈے وچ داخل نے تو جی وہ حدیث ویکھو تو وضاحت ہو گئی ہے نا وگرنہ پس وہ تو صریح ہے گھٹنوں کے دخول میں سونے فرمایا رکبہ تو سمجھیے یہ تو وضاحت ہو گئی. اچھا جی توجہ لونڈی دی گل جی ذرا مسئلہ دھیان نال سمجھا جاؤ پلا ہو جے دوجی واری پڑھ دے پہ پھر اگے مسئلے ہون کے تے ذرا مضبوطی نال پڑھنے دی کوشش کرو جی جی. اور زیادہ کرے اس پر رجل پر لونڈی کیڑی کنا پوری لونڈی ام ولدہ جنہ بچی بچہ جمع تو مولا آکھا میرا ہے تو مرن تو بعد آزاد ہے اجے مولا مریا کوئی نہیں یہ بھی لونڈی ہے. اور مدبرہ جنہوں مالک نے آکھے میرے مرن تو بعد تو آزاد ہے. اور مکاتبہ جس کو مولا نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے کما کر دے دے جب تک وہ پیسے باقی ہیں وہ بھی لونڈی ہے یہ ساریاں. اور مستسعات کون کی شے وہ اے ہوندا ہے میں تیری تے حمزہ دی لونڈی سانجی ہے حرکت کوئی بھی نہیں کر سکتا دو میں رل کے تیسے ابراہیم نال نکاح کرا سکتے ہو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے مالک چوکھے ہون تے کوئی بھی لونڈی کو خدمت لے سکتے ہو سارے کپڑے تو آؤ پانڈے تو آؤ روٹی پکواؤ جھاڑو پھراؤ سارے لیکن اندر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. توجہ کرے جے تے اے حمزہ نو تیرے نال غصہ چڑھ گیا اس آکھیا لونڈی نو میں جڑا ادھے دا مالک ہے تینوں آزاد کیتا کی کیتا ہن آیا غلامی تے حریت اے متجزی ہو سکتی ہے کہ نہیں اے صاحبین فرماندے نے متجزی نہیں اے لونڈی جدو ادھی آزاد ہے تو پوری ہو گئی ہے کی ہو گئی پوری ہو گئی. ہن ادھے پیسے جڑے نے نا قیمت ایندی اکرام دی پاویں مرضی تے حضرت حمزہ ہی دے دین تے مرضی تے لونڈی اپنی اد دے پیسے کما کے دے وے او جدو اد دے پیسے کماندی پئی ہے نا اون دا نام ہے مستسعات اون دا نام ہے ایویں مرد ہوے تے او پھر تیل آ کے تے مرد بن گیا. سنیا دی گل تے امام صاحب فرماندے نے نہیں اے ادھی آزاد ہے تے ادھی لونڈی ادھی ہن اے اور مستسعات بھی اندہ بھی حنیفہ بوجہ پائے جانے رک کے تانیا لیا ہے صاحبین دے نزدیک ہرہ ہے اندہ پردہ اگلا ہو گیا ہوں امام صاحب دے نزدیک لونڈی جو داخل ہے چونکہ دیئے جو کو لونڈی جب تک پیسے کما کے دین دی سمجھ آئی جے اے شاباش سے تے اے جڑی نا ایندہ تھلے والے پاسوں گوڈیاں تو تھلوں اتاں تک تے اینا ہی جنہ مرد ہے تو اس تو کچھ اتے وے کیڑا بے اضافہ کرے اس بار لونڈی پیٹ کا اور پشت کا کس کا اے ٹیڈ تے کانڈ داخل ہے مطلب اے چھاتی تو تھلیش اینی این دے برابر بھی اے وچ داخل ہے ناف تو اتے تک سمجھے یہ جی ذرا دھیان کرے جب مسئلہ غور نہ پڑھو اس لیے کہ ان دونوں کے لیے یعنی پیٹ اور پشت کے لیے مزیت ہے سنیں جی پس سینہ اس کا اور پستان اس کے نہیں ہیں وہ دونوں شرمگاہ سے
ਬਾਵਜਾ ਹਰਜ ਕੇ, ਬਾਵਜਾ ਹਰਜ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੜੋ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਇਲਾ ਰੁਕਬਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਵਲ ਮੁਸਤਸਾਤ ਯਾਨੀ ਮੋ ਤਾਕਤੁਲ ਬਾਜ਼, ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ दे दे। ਮੋ ਤਾਕਤੁਲ ਬਾਜ਼। और एक होती है मरहूना, कौन? जो रहन रखी हुई है। क्या? लौंडी सी ते ओने तेरे कोलों हमजा लै पैसे ते तू आख्या कोई चीज़ रहन रख, इन्हें आख्या लौंडी बतौरे रहन, तू उनके कोल फायदा नहीं उठा सकता लेकिन कब्जा तेरा है। ते अगों ये वे के हमजा ने उसको आज़ाद कर दिता, जब कि आज़ाद कर दिया उसको राहिन ने, और राहिन जो है वो तंग दस्त है, बस बेशक ये जो मरहूना है ये हुर्रा बन गया बिल इत्तिफाक। को नहीं समझ आई? वो मालक ने आज़ाद कर दी थी, ते अगों ये है कि हाँ ते वो की होगी, आज़ाद हो गई, वो आज़ाद है जी, वो हुर्रा बन गई है। अच्छा जी, इंदा भी हनीफा ते काला है या हुर्रा मदयूना, इन्हां दे ना इन्हां दे नज़दीक मुस्तसात नहीं है बल्कि वो सारी आज़ाद हो गई है, तो उनके उत्ते अद्धे का कर्जा है, अपने अद्धे बदन का। इनू आंदे ने हुर्रा मदयूना, ते उन्होंने आंदे ने मर्द नूं हुर मदयून। सुने ही? अच्छा जी, उनका पेट ते पुश्त बहारल जंबश, ए बखियां, इधर है बखियां, बस ये ताबे हैं पेट के। जिसले कंड ते पेट कजना है तो नाल बखियां भी कजीनियां ने, जैसा कि किनिया में है। और औजा ये है कि वो जो मिला हुआ है पेट को ताबे है पेट के, जैसा कि बाहर में है, यानी वो जो मिला हुआ है पुश्त को ताबे है पुश्त के, जैसा कि तोहफतुल अखयार में है। मतलब है देखो ना, ए सीने तो थले, पिस्ताना तो थले, चफेरे पिछे कंड तक जी बराबरी, इथों लैके गोडियां दे थले तक ये पर्दा है किंदा? लौंडी दा। ध्यान करे जी। और खुनसा मुश्क थोड़े दिमाग आ रहा है कि उनके पिस्तान नंगे ने तो लोकी वेखणगे तो की होवेगा, तो अजीब जिहा तमाशा है। तां मैं क्या बदला तेरे समझने की कोशिश करो, तुम पढ़ो ध्यान नाल। और खुनसा मुश्किल कौन? जिसका फैसला नहीं हो सका कि मर्द है या औरत है। अगर खुनसा मुश्किल रकीक है तो ये लौंडी की तरह है ये, और अगर खुनसा मुश्किल हो रहा है तो ये हुर्रा की तरह है ये। हुर्रा गुआर बंदा सारा बदन जड़ा ना की हो, औरत है भी। मेहरबानी फरमाया जी। वेखो दलील सी, और पेट ते पुश्त इन दोनों के लिए क्या है? मज़ीयत है। किस में मज़ीयत है? यानी इश्तिहा में। किस में? अगर इनको को देखेगा तो उसको ख्वाहिश पैदा होगी। मुराद ये है कि इन दोनों के लिए, पेट और पुश्त के लिए दखल है किस में? अब इस पर सवाल है, इस पर अगर ये दलील है तो सवाल है, इसमें सवाल है कि पिस्तान जो हैं वो तो आज़म है अजरुवे दखल के हैसियत से, तो जी छाती विच तक देखे नंगिया तो उन्होंने शावत ज़्यादा आएगी बनिस्बत पेट ते कंड दे। समझ आती भी? यही सवाल है ना कि भी इनमें मज़ीयत है शावत की, अगर को देखेगा तो उसकी नज़र बद होगी। तो ये चीज़ तो पिस्तानों में आज़म है। आंदे ने ध्यान करें जी। औला दलील ये नहीं, होर दलील है जिस वजह तो भी औरत उनका पर्दा इन्ना बने, और जरा गौर करे जी। औला इस्तिदलाल में वो शय है जो शरा में है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मारते थे लौंडियों को, अपनियाँ लौंडियाँ, कि अगर वो ओढ़नी सर पर लेती, बदन ढकती ना जी, तो क्या करती? इन तकन्नाना, और आप फरमाते कि उतार दे अपने से ये ओढ़नी खिमार या दफार जी, बेसनु की कर उतार दे। और आपकी लौंडियाँ
خدمت کرتی تھی مہمانوں کی، سر ننگے ہوتے تھے، ان کے پستان مضطرب ہوتے تھے، یعنی چھاتی بھی ننگی تھے، سر بھی ننگے، او بھی آپ دے مہمانوں دی خدمت کر دیا سن۔ قال بعض الفضلاء، باب طور بحث، ظاہر اس کا یہ ہے، ظاہر اس کا یہ ہے کہ مکروہ ہے اوڑھنی کرنا اور لونڈی کے لیے جی، اور وہ اسی طرح ہے، اور وہ اسی طرح اے بعض فضلاء نے فرمایا بھی گل ٹھیک ہے بھی انہاں دا اتلا حصہ ننگا ہوئے تھلوں پنڈلیاں بھی ننگیاں ٹھیک ہے، لیکن فرماندے نے لیکن بنسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے، یہ اس زمانے دی گل ہے کہ یہ بہرحال ہمارے زمانے میں پس ضروری ہے، مناسب یہ ہے کہ واجب ہو تقنو، کہ نہ دی چھاتی بھی کجاؤ، سر تے کپڑا بھی کراؤ، خاص کر کے چٹے رنگ دیاں لونڈیاں آج یہ گوریاں قابو آ جان، کیوں بوجہ غلبہ فسق کے اس میں، وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اے بھی اس زمانے دی گل ہے، ہونے بھی کہ سارا کو جنہ دا کجو اے بزرگ پہ فرماندے نے پچھلے بابے اے شاباش سے جی کو کھانے چ پئی ہے اور نہ للحرج کی حرج کیے، اس حیثیت سے کہ لونڈیاں بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں اور نکلتی ہیں اپنے مولا کی حاجت کے لیے اپنے محنت کے کپڑوں میں عادتاً، پس اعتبار کیا جائے گا ان کے حال کا محارم کی ذوات کے ساتھ سارے مردوں کے حق میں جی۔ اے سی اس وقت حال، اے نہیں سی بھی نوز باللہ بھی انی مچی سی بھی لونڈیاں کثرت نال سن، ساریاں کول موجود سن، انہاں دے رہنے دا نظام اے سی ہے جی۔ تے دوسرا ہے بھی اینے کو کپڑے ہو جان تے بندہ انہوں پال بھی سکتا ہے، تے جی ہوئے کہ بھی انہاں دا بے لباس بھی اپنی حرہ بیوی طرح جناب سوٹ لے آؤ تے چادرہ لے آؤ تے مشکلات بھی تہن انہاں واسطے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او ایک مسئلہ آئے گا حیران کن کہ بیوی نو جُتی لے کے دینی، بیوی جڑی بیوی حاضر سرور جُتی لے کے دینی چاہی دی کہ نہیں، تو اسے کہ بیوی نو جُتی دی ضرورت نہیں، آ جائے گا مسئلہ اس واسطے کہ انہیں رہنا گھر باہروں کام تو کرنا، مرد نے تینوں جُتی دی کیڑی لوڑ ہے۔ اے آ گیا مرد مرد تے اور کون آ گئی ہے؟ لونڈی۔ تیسری اے ان پاکستانی عورت اور سارا بدن حرہ کا عورت ہے مگر اس کا چہرہ اور اس کی دو ہتھیلیاں جی، چہرہ تے ہتھیلیاں اے عورت وچ داخل نہیں، تے باقی اے جڑی ہتھیلیاں کہ نا ہتھیلیاں باطن ان کا اور ظاہر ان کا، ہتھیلی بھی اندروں بھی تے پچھوں، مطلب ہے بھی اے پردے وچ داخل نہیں تے منہ اصح میں، اور یہی مختار ہے، یہی اور حرہ کا زرا کی ہوں اے کلائی اے نہیں، اور حرہ کی زرا عورت ہے ظاہر الروایا میں، ایک ہی ہے اور یہی اصح ہے۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ نہیں ہے عورت، نہیں ہے عورت۔ اچھا جی، وہ اگلا پڑھ دیں، ادھر پورا کر لو۔ وَجَمِيعُ بَدْنِ الْحُرَّةِ یعنی جسدها، اس کا سارا جسد کیا ہے؟ شرمگاہ ہے، مگر چہرہ اس کا، آندھے نے شابہ کو منع کیا جائے منہ کے ننگا رکھنے سے، لخوف نہ اس لیے کہ وہ شرمگاہ میں داخل ہے، اس لیے کہ فتنہ ہے، اس لیے کہ فتنہ ہے۔ سنیے گل، اے بین حکم دینا ہے بھی کی کر منہ کج باہر نکلنا ہے تو پھر تو خام خائی ہے جی،
کیونکہ خوف فتنہ ہے جی وَهُوَ الْمُخْتَارُ کی والمختار اگرچہ خبین کانا خلاف ظاہر روایہ بے مختار یہی ہے بے ہتھیلیاں دا بطن ظاہر باطن او بھی داخل نہیں ہے تے باقی چہرہ بھی نہیں لیکن چہرے نو کجڑا ہے۔ امام صاحب سے روایت ہے کہ وہ جو کلائی ہے وہ اس میں داخل اور اختیار کیا اسی کو اختیار میں باوجہ حاجت کے کھولنے کے لیے خدمت کے لیے کس کے لیے خدمت کے لیے کما فی البحر کما اور اتلی گل پھر پڑھ دیا شرح پوری کر لیجیے کہتے پہ کال الکمال اے کلائیاں دی گل چل دی پی سی تصحیح کی ہے بعض فقہا نے کہ انہو کہ کلائی او ذرا عورت ہے نماز میں نہ کہ خارج صلاۃ نہ کہ ہوں ایک مسئلہ پلے بننے والا ہے او نہیں تلازم درمیان ہونے کلائی کے لیسا بے عورت اور جواز نظر الیہ ان میں تلازم نہیں ہے کہ عورت دی جیڑی جگہ شرمگاہ چ داخل نہیں تے انہوں خام خواہ غیرہ واسطے دیکھنا بھی ٹھیک ہے اس میں تلازم نہیں ہے سنے ہی اس میں تلازم نہیں ہے ایدر گل پکاؤ اس نو بھی اگر چہرہ عورت کا شرمگاہ میں داخل نہیں تو ہن پہ ویکھو اے نہیں کوئی تلازم نہیں ہے عورت نو نہ ویکھنا چہرہ نہ ویکھنا او دوسری حدیثاں ہور نے جیڑی بھی غیر محرم نو نہیں ویکھنا عورت دے ذاتی طور تے کنا بدن کجنا ضروری ہے تے کیڑی جگہ نہ کجے تے حرج کو نہیں اے وکھرا مسئلہ ہے عورت نو ویکھنا وکھرا مسئلہ ہے وہ ایک عورت دے اتنے 50 لیف پا دیو تے کسی نے پتا وچ عورت لمبی پے تو تے کھلو کے تصور جگہ بلے بلے پتہ نہیں کی خوجی ہو گئی کہ اے رحم تو کی ہے حالانکہ اتنے 50 لیف پا کی پتہ جی کیویں دی سنی جے گل اس لیے کہ نظر کا حلال ہونا منوط بندھا ہوا ہے شہوت کے خوف کے عدم کے ساتھ باوجود انتفاع عورت کے بھی وہ جگہ شرمگاہ میں داخل نہیں کیڑے ہاتھ تے منہ تے پھر او تا نظر حلال ہے جے اون دے وچ شہوت دا خدشہ سنیا جے باقی تو ویکھنے منع ہے نا صرف ہے جڑی 2 جگہ نے بھی اون دے وچ انتفاع عورت ہے تے تا حلال نظر جے بے عدم خشیت شہوت ہووے سنے ہی اور اسی لیے حرام کی گئی ہے نظر عورت کے چہرے کی طرف کس کی طرف نظر کیا کی گئی ہے اور امرد کے بوتھے کی طرف جب کہ شک کرے شہوت میں حالانکہ عورت دا چہرہ تے امرد دا منہ اے امرد کیڑا ہوندا ہے اج نو داڑھی تے نہیں جمی جی تے انہاں دا جڑا چہرہ بھی جدوں اے ہووے بھی اندے نال خواہش ہوندی بھی شک ہے تے اودوں اینو ویکھنا کی حرام ہے کی اے حرام ہے تے عورت دا چہرہ ویکھنا بھی حرام ہے اے مسئلے وکھرے نے عورت دا شرمگاہ کتنی نماز وچ اے وکھرا مسئلہ ہے اے ویکھنا جائز ہے کہ نہیں یہ وکھرا مسئلہ ہے تے لونڈیاں دا مسئلہ بھی پیچھے آ گیا کہ آپ دے زمانے دی گل ہے ہن واجب ہے کہ انہوں پورا کجو سمجھ گئے ہو میں سمجھا دیتی جڑی میری بساط چیگی سی جیے اور پیچھے سے نا وضاحت اب واپس چل اور وَإِلَّا اور مگر دونوں قدم اس کے اور 3 چیزاں آ رہی ہیں ہاتھ منہ تے 2 قدم اصح روایتین میں اصح میں کہ قدم جو ہیں یہ داخل نہیں ہے باطن ان کا اور ظاہر ان کا کیوں داخل نہیں شرمگاہ باوجہ عام ضرورت کے پیروں نال ٹرنا ہے انہیں تو نہیں ہے وہ دونوں کے سے اور تھلے ویکھو باطنہما و ظاہرہما یعنی نماز میں بھی اور نماز تو
قال الاقطع فی شرح ہی، صحیح یہ ہے کہ پیر دونوں کی نے لے ظاہر الخبر، جی ظاہر حدیث کے لیے جی. تو بہرحال جنی احتیاط ہو جائے، جنی احتیاط ہو جائے. مرداں عورتاں دا اختلاط زہر قاتل ہے، کیے اختلاط کیے زہر قاتل ہے، زہر قاتل. اختیار میں یہ ہے کہ صحیح ہے کہ قدم کس میں، اور یہ عورت ہے، سن لیا جی. نماز تو باہر عورت بچ داخل ہے تو نماز بچ نہیں. یعنی اگر نماز پیر ننگے ہو گئے، جراباں پائے، پورا پیر کجے منع نہیں، ہتھاں تے دستانے چاڑے، لیکن نماز بچ اگر ترے شیاں ننگیاں نے تو نماز نہیں ٹوٹی ہے. مسئلہ جو کوئی نہیں کہ نماز ننگا کرنا کوئی فرض ہے، بھی دستانے چاڑے تو نماز غلط ہوگی، پیروں تے جراباں پائیں تو نماز غلط، مرد جراباں پہ ٹھیک ہے، دوڑ تو منع ہوگی. یعنی اگر 3 جگہ ننگیاں نے تو نماز ہوندی، یہ مطلب ہے جی نماز ٹھیک ہے ہوندی جی. اچھا قال فی شرع، کیڑی شرع؟ تحقیق یہ ہے کہ قدم جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے تو ٹھیک ہے بالکل. اچھا جی واپس چلو. پس حرہ کے بال، حرہ کے حتیٰ کہ جو لٹکنے والے ہیں سر تو تھلے لمکے نے، وہ کیا ہیں؟ عورت ہیں. اصح میں کی رہ گئے فی الاصح، یہ پیچھے نہیں اگے نہیں آ رہا، فی اصح روایتین. اچھا فی الاصح احتراز بھی عن روایت المنتقی، کہ یہ پیر جو ہیں وہ وابی قال ابو عبداللہ بلخی رحمہ اللہ قال فی النہر. خلاصہ یہ ہے کہ ان کے لیے 2 اعتبار ہیں. ایک ہے کہ بدن سے ہیں عورت کے حق میں، اور نہیں ہے فی حق الغسل. اگو فی الاصح یار دسنا میں جی وہ گل والاں دی نہاؤਣ چ والاں دا ہور حکم ہے، کجنے چ ہور حکم ہے، تے ایتھے لیا ٹھوکی جی دھیان کر. پس پیچھے نہیں ہو فی صح روایتین ہو رہی یار مک گئی ہو. یہ اگوں آدھا متن میں تین دسنا پڑھن دے ایک باری یار، پھر پیچھے اڑ گیا جی. پس حرہ کے بال حتیٰ کے لٹکنے والے، یہ بھی کیا ہیں؟ فی الاصح، اصح میں کیا؟ اور اسی پر فتویٰ ہے. پورا کر لو جملہ پھر چلتے ہیں واپس. اسی پر پس کھلنا اس کے چوتھائی کا معنی ہے کس کو؟ اے جننے وال اندے لٹکے نے چوتھا حصہ ننگا ہو جاتے بے نماز کو نہیں ہونی. لہذا بھی ہو اگر سر کجے وال پیچھے لمکدے پے ننگے تو نماز ہوندی کوئی نہیں. اور نہیں حلال نظر کرنی بال کی طرف جو کاٹا گیا ہے عورت سے اصح میں، جڑے اندے وال انہیں کٹ کے رکھے نے انہوں ویکھنا بھی خیال پیڑا آوے گا نا، اندر گندا آوے گا کوکو جو ہو بھی جس لئے اے خیال ہونا ہے کہ عورت دے بال نے تو پتہ نہیں ہو کہ خود جی اندر گند پیا کہ کوئی نہ. اے مطلب ہے کہ شریعت بندے نو توڑا چاندی ہے بھی گندہ نہ ہو. دھیان کرو یار. جیسا کہ اپنے آنا کے بال جڑے کسی زیر ناف بال مننے نے تو دوجا کن ویکھے پتہ نہیں کس مرد نے، وَذَكَرِهِ الْمَكْتُومِ، اور اس کا جو ذکر کٹا ہوا ہے جی یہ بھی انہوں بھی حلال نہیں ہوندے وال نظر کرے جی. جیڑی چیز بدن نال ہوئے تو حلال نہیں تو بعد بھی اس حلال نہیں جی. اچھا جی توجہ کریں جی. اور پہلے یہ بات گزر گئی ہے باب الاذان میں، انہوں پھر پڑھ دیں اور شرع جو ہون فی الاصح پڑھو. احترام آکھیا نا بھی بال حرہ کے حتیٰ کہ لٹکے ہوئے یہ شرمگاہ میں. فی الاصح اعتراض کیا ایسے روایت المنتقی سے کہ اس نے کہا یہ لٹکنے والے بال شرمگاہ نہیں. اسی کے ساتھ قول کیا ابو عبداللہ بلخی رحمہ اللہ نے نہر میں یہ کہا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ بالوں کے لیے 2 اعتبار ہیں. پس وہ بدن سے ہیں کس کے حق میں؟ شرمگاہ کے حق میں بدن سے ہیں.
اور نہیں ہے بدن سے غسل کے حق میں۔ ਉਹ ਜੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੱਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੂੰ ਭਲਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਜ਼ਾ ਕਾਨਾ ਮਦਫੂਰਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ? ਅਲਾਮਾ ਅਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਲਖੀ। ਕੌਣ? محمد بن یزید بن عبداللہ نیسابوری ابو عبداللہ بلخی، ان کا لقب تھا محمش، شیخ اصحاب ابی حنیفہ بنیسابور، بے ازائے محمد بن یحییٰ زہلی لاصحاب الحدیث۔ یہ محمد بن یحییٰ زہلی جو اصحاب حدیث ہیں ان کے مقابلے میں تھے یہ امام صاحب کے شاگرد ساتھیوں کے لیے۔ بعد نے کہا ہے کہ دیکھا ندر بن شمیل نے ان کو اور نہیں سما ان سے، اور سنا خراسان میں اسام بن یوسف نے شیخ الانفیاء اور جارود بن یزید نے جو صاحب ابی حنیفہ ہیں، قال الحاکم، یہ فوت ہوئے 259 وچ، 200 اس زمانے دے محدث استاد صاحب کچھاں کو حدیث پڑھی تو کچھاں پڑھائی، جی میں باقی محدثین نے جی۔ اے ویلا کام ہون شروع ہویا، بابے ویلے نہیں سن، بڑیاں محنتاں کیتیاں انہاں، بڑیاں محنتاں کیتیاں، دین سمجھایا، خدا دی قسمیں بمب کر دیتی۔ اچھا جو بھی خودرو نہیں حلال نظر کرنی مقطوع منہا فی الاصح، بعد نے کہا ہے کہ حلال ہے، وال کٹے ویکھنے حلال نے، یہ نہیں بہت کھلو کے بھی اتنے کھلوتا رہے۔ جیسا کہ حلال ہے نظر کرنی عورت کی تھوک کی طرف، عورت کے خون کی طرف، مطلب کسی اچانک ویکھ لیا ہے تو کوئی یہ نہیں بھی اندر نال بھی منع ہے، یہ مطلب یہ نہیں بھی وہ عورت تھوک سڑے تو اتنے کھلو کے تو کمر پان لگ پوے۔ اچھا جی واپس چلو، اور یہ بات پہلے گزر گئی ہے اذان میں، کس میں؟ کہ عورت کا آواز بھی عورت ہے، وہ عورت پنجابی والی نہیں بھی شرمگاہ وچ داخل ہے پلا ہو جے، عورت کا عورت ہے جی۔ اور کوئی اور بندہ جڑا باقاعدہ نہیں تے انہوں باغ سنو عورت عورت تو عورت ہی پنجابی والی سمجھنی جی، تریمت کہ اس کا آواز بے عورت ہے، اور نہیں مراد صرف عورت کی کلام، بلکہ وہ آواز کہ حاصل ہو جی، وہ شے جو حاصل ہو، یعنی اس کی تلجین اور تمتیت جی، میں جن دے وچ او جڑا ہے نا بھی او لچکے تے اون دی آواز نال بھی او طبیعت وچ میلان پیدا ہوے گا، اس آواز دا سننا کی یہ حلال نے، سننا حلال نے۔ ان دے وچ تے اینی گل ہے، کن دے وچ؟ شرم بلالی وچ۔ ہن او شرح ویکھو، ان صوتہا عورتن، وہ جو نوازل میں ہے، وہ ہے جو نوازل میں ہے، جڑا بیان کیتا ہے بھئی ایک ہی آواز ہوندی عورت ہے، اور جاری ہوئے ہیں اسی پر کس میں؟ اور کافی میں، کیونکہ علت بیان کی دونوں نے، عورت تلبیہ اونچا نہیں پڑھ سکتی، ان دی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس کا جو صوت ہے وہ بھی عورت ہے، اس لیے وہ تلبیہ اونچا نہ پڑھے، آہستہ پڑھے، اس کو دلیل بنایا۔ فتح القدیر میں یہ ہے، اور اس پر یعنی یہ جو بابیہ فتویٰ دیتا ہے، اس پر اگر کہا جائے کہ جب جہر کرے عورت کس کے ساتھ؟ نماز میں، تو فاسد ہو جائے گی، تو آندے نے پھر گل بڑی سونی ہوگی، متجہن، بھئی واقعی یہ توجیہ والی گل ہوگی، کیڑی؟ اے بھی اگر اچھی پڑھے تو نماز فاسد ہو جائے گی، کہ تلبیہ پڑھنے دی اجازت نہیں اچھا۔ لیکن فرمایا، ہن دوجی گل، لیکن فرمایا ابن امیر حاج نے جڑے بابے رہے شگرد نے فتح القدیر والے دے، کہ اشبہ یہ ہے کہ عورت کا آواز نہیں، محض پہنچاتا ہے کدھر؟ فتنے کی طرف پہنچاتا ہے، ذاتی طور پر یہ عورت نہیں ہے، اصل یہ فتنے کا سبب ہے،
اس وجہ سے اس کو عورت میں داخل کیا ہے جی. اور اعتماد کیا اسی پر نہر میں افادہ السید. ہن بابے نے تبصرہ سنو. ظاہر اس کا یہ ہے کہ خلاف جہر بالصوت میں ہے فقط، نہ کہ عورت کے آواز کی تمتیت اور تلین میں ہے. سنیں جی بے اچا آواز ہے تو من ہے، ایسا بولے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بچ کیکڑیاں ہون تے تاں بھی طرزاں بھی لائے. اور یہ منافی ہے اس کے کہ قول کیا اس کا مصنف. انہوں نے کسی بھی مطلق اور متن جو دیکھو مطلقاً وہ نہیں ہے اس کا کلام کیا عورت، بلکہ اس کی تلین سے اور تمتید سے. سمجھ آئیے نا جی. او قرآن پاک جن 22 سپارے بے اگر کوئی کروں باہروں آواز دے تو ازواج مطہرات نے فرمایا فلا تخضعن بالقول، بات میں نرمی نہیں کرنی. بات میں تے اے حکم ہے بھی اگر تسی بوا کھڑکایا استاداں دا تے جے واقعی کو پردہ ہے تے کرو سخت وقت. استاد گھر نہیں ہے بیٹا جی، استاد گھر کوئی نہیں انج نہیں. لیکن بابے نے کہندے نے جڑے سارے بابیاں دی تحقیق ہے بند کولے بھی مطلق انہاں دا اچا آواز جڑا نے ایک ہی عورت ہے. دھیان کرے جے پلا جے بڑا ڈاڈا کم جے بڑا ڈاڈا. اور نقل کیا اس کو مقدسی نے ابو العباس قرطبی سے اپنی کتاب فی السماع میں. ہوا کشف القناع عن الوجد والسماع، ابو العباس احمد بن عمر قرطبی انہاں دی کتاب ہے جی. وَنَسُّهُ اندے وچ ذکر کیتا ہونا. اور نہ زن کیا جائے، نہ زن کرے وہ کہ نہیں سمجھ اس کے لیے کہ انا اذا قلنا کہ جب ہم کہیں کہ عورت کی آواز عورت ہے، محض ہماری مراد اس کے ساتھ اس کی کلام ہے، اس لیے کہ یہ لیسا بے صحیح، کیونکہ بے شک ہم اجازت دیتے ہیں کلام کی عورتوں سے اجانب سے جو ضروری ہوتی ہے، اور ان کے محاورات حاجت کے وقت اس کی طرف. اگر سودا لین جانا ہے بازاروں نے پردے انہیں غلط کرنی ہے جی. اور نہیں اجازت دیتے ہم ان کو اپنی آوازوں کے اونچا کرنے کی، ان میں تمتید کی، ان میں تلین کی اور ان میں تقطیع کی، بوجہ اس کے بھی اے جڑی کرل مرل کرنا ہے، جملے بنانے نے، مسکرانا ہے جی، اے جڑی ساری بغیرتی بوجہ اس شے کے جو اس میں ہے مردوں کے میلان کرنے سے ان کی طرف اور شہوات کی تحریک مردوں سے. اسی وجہ سے نہیں جائز یہ کہ اذان دے عورت، یہ کہ اذان دے عورت، اور نماز پڑھنا اس کا کل نجس کپڑے میں احب ہے اس کے نماز پڑھنے سے ننگے، اور اگر پائے وہ کہ ستر کرے بعض شرمگاہ کا، واجب ہے استعمال اس کا، اور ستر کرے قبل کا اور دبر کا. پس اگر نہ ستر کر سکے مگر دو میں سے ایک کا، وہ تھوڑا کپڑا ہے تو کیا کرے. بعض نے کہا ہے بسم اللہ ستر کرے دوبر کا، بعض نے کہا ہے قبل کا، گل مک گئی. اور مندوب ہے ننگے کی نماز بیٹھ کر اشارے کے ساتھ، درا حالے لمبا کرنے والا ہو، درا حالے کے لمبے کرنے والا ہو، اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف. پس اگر نماز پڑھے کھڑے ہو کر اشارے کے ساتھ یا رکوع کے ساتھ یا سجدے، رکوع یا رکوع اور سجدے کے ساتھ کھڑے ہو کے پورے طریقے نہ، یہ 3 طریقے ہو گئے تو صحیح ہے. چوتھا طریقہ ہو سی کیڑا، بہ بھاجیا بہ کے رکوع سجود کرے،
اور عورت کی مرد کی عورت مرد کی عورت وہ جگہ ہے وہ جگہ جو ناف کے درمیان سے ناف کے درمیان سے اٹھنے کے ختم ہونے تک، اٹھنے کے ختم ہونے تک اور اضافہ کرے اس پر لونڈی پیٹ کا اور پشت کا، اضافہ کرے اس پر لونڈی پیٹ کا اور پشت کا، اور سارا بدن حرہ کا سارا بدن برا کا عورت ہے مگر چہرہ اس کا مگر چہرہ اس کا، اور ہتھیلیاں اس کی اور دونوں قدم اس کے، دونوں قدم اس کے۔ اور ویکھو نا جڑا تھلے لکھا نا الا وجہہا، نظر ہے قضا فی شرع منیا، نظر ہے اور تھلے قال مشائخنا، منع کیا جائے مرد شابہ کو اپنے چہرے کے کھولنے سے رجال کے درمیان ہمارے زمانے میں بوجہ فتنے کے